باقی نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے ابھی اپنی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہمارے بھی 6 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ میں خود آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر جو کٹے گی اس میں مدعی بنوں گا۔ دوسرا ایک ویڈیو وائرل ہے ڈی چوک کی جس میں کنٹینر کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ایک کارکن کو جو ہے وہ رینجرز کی جانب سے دھکا دے کر تینوں کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا۔ کیا آپ اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا نماز پڑھتے ہوئے؟ پہلی بات کل سے جب سے وہ بھاگے ہیں اس کے بعد ایک دم پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی 33 لاشیں ایک ہاسپٹل میں ہیں، پتہ نہیں کتنی لاشیں ایک ہاسپٹل میں ہیں۔ ان کے لوگ صبح سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ لیں یا کل بھی آئے، کل بھی چیک کر لیں۔ میں نے کل بھی آپ کے کسی ساتھی نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے اگر کوئی ہے تو نام بتا دیں کہ یہ فلاں بندہ، ابھی تک کوئی نام یا کچھ نہیں بتا سکے۔ دوسرے نمبر پر آپ لوگ وہاں موجود تھے سارے کے سارے، آپ مجھے بتا دیں کہ کس پولیس والے کے پاس گن تھی، کوئی ایک پولیس والے کے پاس مجھے گن بتا دیں۔ اس کے بعد انہوں نے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا، اگر گولی چل رہی ہوتی تو انہوں نے گولی کی کیا، انہوں نے تو اس کو پورے دنیا میں چلا دینا تھا کہ انہوں نے گولی چلا دی ہے۔ اب ان کو اپنی شرمندگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا۔ میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی اطلاع کر دیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہلاک ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیں کم سے کم بتا دیں۔ وہ نہ کل بتا سکیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی مل جائے یا کچھ ہو جائے۔ انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے ہاسپٹل والوں نے کہ کل بھی چکر لگا رہے تھے، آج بھی چکر لگا رہے تھے۔ تو ہماری طرف سے پھر میں کہوں گا کہ آپ چلے گئے ہیں، عزت کے ساتھ چلے گئے ہیں، وہ بہتر ہے۔ اور باقی ان کی جو باقی چیزیں سی ایم کی، میں ان کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ سر یہ بتا دیں کہ کیا بشرا بی بی کیونکہ ایف آئی آر سے بھی نامزد ہے، کیا ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں کے پی جائیں گی، وہاں سے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا؟ آپ دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں۔ اور سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں ڈی چوک میں لوگ زخمی نظر آ رہے ہیں، تو آپ ان ویڈیوز کو فیک کہیں گے یا پھر ویڈیو پرانی ہے؟ نہیں، ایک سیکنڈ، فیک ویڈیوز کو میں نہیں کہوں گا۔ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو پتھر لگا تو پتھر تو ہمیں بھی لگے ہوئے ہیں، اگر کسی کو کہیں پہ کوئی زخمی، تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوئے ہوں گے، پتھر لگا ہوگا زخمی۔ ہمارے پولیس والے بھی تو آنسو گیس چلا رہے تھے، وہ بھی چلا رہے تھے۔ ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کتنی آنسو گیس چلائی، ہم آپ کو وہ سارا ڈیٹا بھی سارا شیئر کریں گے، لیکن میں جو ان کا کلیم کر رہا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں کہ بھائی مجھے بتا دو کہ کون سا بندہ آپ کا مرا ہے، کون مرا ہے، کیا مرا ہے، کوئی ہمیں ڈیٹیل بتا دو۔ آپ کے ہر کیمرے میں، ہر موبائل میں اس ٹائم فوٹیج بنا رہے تھے، کہیں ایک فائرنگ کی فوٹیج بتا دو، کچھ بتا دو، کچھ تو بتا دیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ کابینہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں آپ کی تمام جو وزارت داخلہ کی جو رپورٹ ہے کیا وہ پیش ابھی ہم پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو پیش کرنے لگے وہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ بتائیں کہ عدالتی حکم کے باوجود احتجاج ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، گاہ ماری ہوئی، کیا کنڈیم آف کورٹ میں بھی جائیں گے؟ ہم جائیں گے، ہم کورٹ میں جائیں گے، پوری رپورٹ چیف کمشنر صاحب جمع کرانے لگے اور کورٹ کو سارا بتائیں گے کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا۔ ہاں جی، سر بین کے حوالے سے بھی کوئی اس میں تجویز شامل ہے؟ وہ آپ کو انفارمیشن منسٹر بتائیں گے۔ ابھی تک میرے ایجنڈے میں تو صرف مجھے پتہ ہے کیبنٹ کے ایجنڈے میں یہی شامل ہے کہ ہم نے کیبنٹ کو بریف کرنا ہے جو پچھلے 4 دن کی صورتحال تھی۔ دوبارہ آ جاتے ہیں پی ٹی آئی تو بار دوبارہ وہ آ جائیں۔ ہماری صبح سے پرائرٹی ایک ہی چیز کے اوپر ہے کہ زندگی کو دوبارہ رواں دواں کریں، ساری چیزیں کریں۔ میں جنریٹر بھی چل رہے ہیں، تو اس کے لیے روڈز میجورٹی کھل گئی ہیں، کچھ رہ گئی ہیں وہ کھل جائیں گی، باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ تقریباً روٹین پہ اسلام آباد آ چکا ہوا ہے، جو کچھ تھوڑی بہت چیزیں رہ جائیں گی وہ آج شام تک ہماری کوشش ہے ہو جائیں۔ جو کیسز سے ریلیٹڈ اور جو لوگ اریسٹ ہوئے ان سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو آلریڈی چیف کمشنر صاحب اور آئی جی صاحب نے بتا دی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ جو فلائی اوور انڈر پاس F9 والا ہے، یہ ہماری ٹارگٹ لائن دن تھے ہمارے 60، لیکن جس طرح ہم پروگریس کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کو اس سے ایک آدھا ہفتہ پہلے ہی 60 دن سے بھی پہلے کھول کے ٹریفک کے لیے رواں دواں کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے سی ڈی اے اور یہ کانٹریکٹر بہت محنت کر رہے ہیں،
وزٹس کر رہے ہیں، چیف کمشنر خود ڈیلی بیسس پہ آ رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا ریلیف ہوگا اس سارے علاقے کے لیے. لیکن ابھی جو ہم نے فیصلہ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے وہ یہ کہ اس کے ساتھ جو F9 اور F10 کا جنکشن ہے، یہاں کی ساری ٹریفک وہاں پہ جا کے پھر خراب ہو جانی تھی، تو ہم نے فوری طور پہ وہاں پہ بھی یا کوئی انڈر پاس ابھی فائنل ڈیزائن CDA کر لیں گے، اس کو بھی سگنل فری کر دیں گے اس چوک کو، تاکہ F10 والے اور G9 وہ سارے لوگوں کو بہت بڑا ریلیف مل جائے گا. تو اس کے اوپر ہم 1-2 دن میں کام کر کے اس پہ بھی انشاءاللہ کام شروع کر دیں گے اس کے ساتھ ہی، تاکہ وہ بھی کام شروع ہو جائے. باقی رہی بات آلریڈی ان دونوں نے پریس کانفرنس میں آپ کو بتا دی ہے، تمام افغان شہری 31 دسمبر کے بعد اسلام آباد کی ٹیریٹری میں نہیں رہ سکیں گے. اگر ان کو رہنا ہوگا تو ان کو NOC لینا پڑے گا DC آفس سے. اس کی تمام تفصیلات آپ سے کمشنر صاحب اور IG صاحب اگلے دنوں میں کریں گے، لیکن ہم ہر طریقے سے ان کو اطلاع کریں گے. لیکن 31 دسمبر کے بعد کوئی افغان شہری NOC کے بغیر اسلام آباد میں نہیں رہ سکے گا. باقی نقوی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے ابھی اپنی پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں کہا ہے کہ ہمارے بھی 6 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ میں خود IG اسلام آباد جو ہیں ان کے خلاف FIR جو کٹے گی اس میں مدعی بنوں گا. دوسرا ایک ویڈیو وائرل ہے D چوک کی جس میں کنٹینر کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ایک کارکن کو جو ہے وہ رینجرز کی جانب سے دھکا دے کر 3 کنٹینر سے نیچے پھینکا گیا. کیا آپ اس عمل کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا نماز پڑھتے ہوئے؟ پہلی بات، کل سے جب سے وہ بھاگے ہیں اس کے بعد ایک دم پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جی 33 لاشیں ایک ہاسپٹل میں ہیں، پتہ نہیں کتنی لاشیں ایک ہاسپٹل میں ہیں. ان کے لوگ صبح سے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں کہ وہ ڈیڈ باڈیز ڈھونڈ لیں یا کل بھی آئے، کل بھی چیک کر لیں. میں نے کل بھی آپ کے کسی ساتھی نے سوال کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ مجھے اگر کوئی ہے تو نام بتا دیں کہ یہ فلاں بندہ. ابھی تک کوئی نام یا کچھ نہیں بتا سکے. دوسرے نمبر پر آپ لوگ وہاں موجود تھے سارے کے سارے، آپ مجھے بتا دیں کہ کس پولیس والے کے پاس گن تھی. کوئی ایک پولیس والے کے پاس مجھے گن بتا دیں. اس کے بعد انہوں نے ہر بندے کے ہاتھ میں کیمرہ تھا. اگر گولی چل رہی ہوتی تو انہوں نے گولی کی کیا، انہوں نے تو اس کو پورے دنیا میں چلا دینا تھا کہ انہوں نے گولی چلا دی ہے. اب ان کو اپنی شرمندگی چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں مل رہا. میں ان کو پھر چیلنج کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی اطلاع کر دیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہلاک ہوا ہے یا کوئی چیز ہوئی ہے تو ہمیں کم سے کم بتا دیں. وہ نہ کل بتا سکیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں پہ کوئی مل جائے یا کچھ ہو جائے. انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے ہاسپٹل والوں نے کہ کل بھی چکر لگا رہے تھے، آج بھی چکر لگا رہے تھے. تو ہماری طرف سے پھر میں کہوں گا کہ آپ چلے گئے ہیں، عزت کے ساتھ چلے گئے ہیں، وہ بہتر ہے. اور باقی ان کی جو باقی چیزیں CM کی، میں ان کے اوپر زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. سر یہ بتا دیں کہ کیا بشرا بی بی کیونکہ FIR سے بھی نامزد ہے، کیا ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں KP جائیں گی، وہاں سے ان کو گرفتار کر کے لایا جائے گا؟ آپ دیکھیں آگے کیا کرتے ہیں. اب سر یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیوز ہیں جس میں D چوک میں لوگ زخمی نظر آ رہے ہیں، تو آپ ان ویڈیوز کو فیک کہیں گے یا پھر ویڈیو پرانی ہے؟ نہیں، ایک سیکنڈ. فیک ویڈیوز کو میں نہیں کہوں گا. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر کسی کو پتھر لگا ہے تو پتھر تو ہمیں بھی لگے ہوئے ہیں. اگر کسی کو کہیں پہ کوئی زخمی، تو میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہوئے ہوں گے، پتھر لگا ہوگا. ہمارے پولیس والے بھی تو آنسو گیس چلا رہے تھے، وہ بھی چلا رہے تھے. ایک علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے کتنی آنسو گیس چلائی، ہم آپ کو وہ سارا ڈیٹا بھی سارا شیئر کریں گے. لیکن میں جو ان کا کلیم کر رہا ہوں میں وہ بتا رہا ہوں کہ بھائی مجھے بتا دو کہ کون سا بندہ آپ کا مرا ہے، کون مرا ہے، کیا مرا ہے، کوئی ہمیں ڈیٹیل بتا دو. آپ کے ہر کیمرے میں، ہر موبائل میں اس ٹائم فوٹیج بنا رہے تھے، کہیں ایک فائرنگ کی فوٹیج بتا دو، کچھ بتا دو، کچھ تو بتا دیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. کابینہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں آپ کی تمام جو وزارت داخلہ کی جو رپورٹ ہے کیا وہ پیش ابھی ہم پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو پیش کرنے لگے وہ انشاءاللہ تعالی. یہ بتائیں کہ عدالتی حکم کے باوجود احتجاج ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، گاما رائی ہوئی، کیا کنڈیم آف کورٹ میں بھی جائیں گے؟ ہم جائیں گے، ہم کورٹ میں جائیں گے. پوری رپورٹ چیف کمشنر صاحب جمع کرانے لگے اور کورٹ کو سارا بتائیں گے کہ کیا ایگزیکٹلی ہوا. ہاں جی. سر بین کے حوالے سے بھی کوئی اس میں تجویز
وہ آپ کو انفارمیشن منسٹر بتائیں گے. ابھی تک میرے ایجنڈے میں تو صرف مجھے پتہ ہے کیبنٹ کے ایجنڈے میں یہی شامل ہے کہ ہم نے کیبنٹ کو بریف کرنا ہے جو پچھلے 4 دن کی صورتحال تھی. دوبارہ آ جاتے ہیں, آ جائیں.